نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سے ہم قرآن کے دورہ ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کہنے سے برکت آ جاتی ہے کام میں، اور جو بسم اللہ نہیں کہتے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کامل حمد کا مالک ہے، اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اور ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تو زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو جیسے کہ کسی نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مالک ہوتا ہے جو حکم دے، جو بھی حکم دے سکتا ہے، جو روک لے وہ روک سکتا ہے، روکنے کی طاقت رکھتا ہے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب بھی دیتا ہے اور جو گناہوں پر سزا دینے کا تصرف بھی رکھتا ہے۔ اور یوم الدین کی بات ہے، جزا کے دن، یعنی سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ اس دن کسی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں عبادت کی بات ہے، اور عبادت کو عبادت اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تمام نعمتیں اس نے دی ہیں، زندگی اور موت کے سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہیں، اور اس لیے کہ اس کا حق ہے کہ زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارا جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے سب سے پہلی چیز، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے اطاعت کے بعد۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یہاں پر سیدھے راستے کی توفیق مانگنا ضروری ہے۔ توفیق مانگے بغیر ہمیں وہ راستہ نہیں ملے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ قرار دیا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔
اور جو سزا یافتہ لوگ ہیں مغضوبی علیہم، جیسے کہ مفسرین کے مطابق وہ یہودی ہیں، الضالین عیسائی ہیں، اور جو ان کے جیسے کام کریں گے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ بس کام ہمارا یہی ہے کہ گمراہی سے بچنا ہے، تو دو چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگلی صورت ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد نازل مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک بات ہے، سورہ بقرہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے یا اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور واللہ عالم کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے کہ اللہ عالم بمرادی ہی، کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ہمارا کام صرف اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ جب سچی طلب فطرت کی زمین پر ہی ملتی ہے، جب کسی کے اندر سچی طلب ہوگی تو وہ اس کو ویسے ہی لے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی کو۔ اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ نفع مند علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں نفع مند علم ہے، اور عمل صالح اس کے بعد ہی عمل شروع ہوتا ہے۔ اس کی توفیق کا مل جانا اصل میں کیا ہے؟ ہدایت کا مل جانا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ ھدی للمتقین کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارے اسلاف میں سے ابو یزید جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے یہ، کہ متقی وہ ہے جب وہ کہے
تو اللہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی وضاحت فرما دی ہے کہ اصل جو کام ہے وہ جو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور رزق جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کے اوپر اپنی بات نہیں کرتے کہ یہ میرا کمال ہے یا میں نے کچھ کیا ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر، اور اصل جو بات ہے وہ آخرت کی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے یؤمنون نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کی بات پہلے کی ہے اور آخرت کے لیے یقین کی بات ہے۔ ایسا یقین ضروری ہے اس لیے کہ اس طرح کا یقین کہ جیسے کہ آنکھوں کے سامنے ہو آخرت، ایسا یقین چاہیے۔ اور متقین کی یہ صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے آپ کو یہ میسج دیتا رہتا ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل اور وی آر اکاؤنٹیبل، کہ ہم پوچھا جائے گا ہم سب سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی ہے، اور علی ھدن کی بات ہے۔ ہدایت پر ہونے سے مراد دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہونا ہے، یعنی دنیا میں سیدھے راستے پر۔ ایک اسکالر نے یہ بات کہی کہ ہم نیک دکھنا تو چاہتے ہیں لیکن بننا نہیں چاہتے، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو یہاں سے جو سیدھے راستے پر ہونے سے مراد کیا ہے کہ عملی طور پر جو کہ سیدھے راستے پر ہو۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی بات ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سب سے بڑی جو فلاح، جو کامیابی ہے، وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو آیات رؤسائے یہود حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کفار کو کوئی دعوت بھی فائدہ نہیں دیتی، لیکن حجت قائم ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختمہ مہر کا مطلب ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر ان کے زنگ چڑھ چکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 2، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں پر
منافق کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب لڑے تو بیہودہ گوئی بھی کرے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو منافق اصل میں دنیا کے فائدوں کے لیے اپنے تحفظات چاہتے ہیں، اس لیے وہ ظاہری لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ بیماری کیا ہے ان کے دلوں میں؟ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں ہلاک کر دینے والے شہوات کی بیماری ہے۔ شک کس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کفر، نفاق ان کے اندر اس طرح سے ہے، بدعات ہے، اور ان چیزوں کے اندر توحید پہ شک، جب یہ سارے شکوک و شبہات آ جائیں تو پھر کہاں سے کہاں ایمان جو ہے وہ نہیں رہتا، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر شہوات سے مراد یہاں پر وہ ساری برائیاں ہیں جیسے اس کا نتیجہ جو کہ زنا ہوتا ہے۔ اگر انسان دو بیماریوں سے محفوظ ہو جائے، جن دو بیماریوں کا یہاں تذکرہ ہے، تو نفاق جڑ سے اکھڑ جائے اور وہ ایمان والا ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے اور گناہ ہے، یہ فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کیا ہے؟ کہ انسان وہی کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، نہ کہ ادھر ادھر۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو بات یہاں پہ یہی ہے کہ منافق اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا بچا لی، اور صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، دنیا ختم کر دی انہوں نے اور آخرت خرید لی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہی خسارے میں ہیں اور یہی بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ مومنوں کی اس خصلت کی وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ظاہری طور پر دینداری کا بھرم رکھتے ہیں اور اپنی جان اور مالوں کے تحفظ کے لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یعمہون کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسا اندھا ہوتا ہے جو آنکھوں سے تو دیکھ سکتا ہے لیکن دل کی بصارت سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حقیقتاً منافق کی ایسی ہی بصیرت ہے کہ وہ سچائی کو نہیں دیکھ سکتے،
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت سے تشبیہ دی ہے کہ انہوں نے جو تجارت کی، یعنی کہ اصل علم کو چھوڑ کر، اصل کامیابی کو چھوڑ کر دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان جو ہے وہ خسارے میں ڈال دیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو نہیں پلٹتے۔ پہلی مثال جو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ انہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اسلام کے احکامات کو انہوں نے نہ سیکھا، نہ ہی انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے اپنے دل کے اندر اتارا، بلکہ وقتی مصلحت کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا، لیکن دل اب ان کا اسلام پر مطمئن نہیں ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب جو احکامات آتے ہیں تو انہیں مشکل لگتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کو بجا آور کرنے کے بجائے اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حصے بصارت اور حصے سماعت سلب کر لینے سے اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو واضح کیا ہے کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حالات کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنے تردد میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر تو ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ ایسے ہی اسلام کے اندر انٹر بھی ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ پھر ان کا شرح صدر کر دیتے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ دین پر گامزن ہو جاتے ہیں اور منافقت ختم ہو جاتی ہے اور پکے دیندار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا شعور دلایا ہے کہ کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دینے کی اللہ تعالیٰ خوب صلاحیت رکھتے ہیں، جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، اس سے مراد تم دنیا میں غلط رویے سے بچ جاؤ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وہ ذات
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا کر ہمیں اس طرح سے جھنجھوڑا ہے کہ پھر کوئی شریک کیوں بناتے ہو جب سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے تو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ شک میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی طلب سچی ہوگی تو حق معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی پیروی کرنے تک پہنچ جائے گا۔ جس کی طلب سچی نہیں ہوگی وہ حق قبول کرنے کی توفیق سے محروم رہ جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو واضح کر دیا کہ اس سے ڈر جائیں جو کہ تیار کی گئی ہے اور کی جا چکی ہے، یعنی جہنم کا وجود اس وقت بھی موجود ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ کفر کرنے والے حیات بخش کلام سے اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے انہیں کلام کے مطالبات پر یقین نہیں آتا اور وہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی شک میں وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے کفر میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے تھے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ 4 ہماری اسٹیجز ہیں، ہم کچھ نہیں تھے، پیدا کیا گیا، اور اب ہم ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نئی زندگی ہو جائے گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، یہاں پر انسان کی تخلیق کی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ یا جانشین اس کو کہتے ہیں تو جو یکے بعد دیگرے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایسا نظام مقرر فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا، آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا، اور یہاں پر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے جو کام کیا وہ تکبر کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تکبر، جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ کرنے میں میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ بڑائی آ جاتی ہے، پھر تکبر آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ استغفر اللہ۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو
دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ یہ کام نہیں کرنا، باقی پوری جگہ پہ تم نے جانا ہے اور آرام سے تم چل پھر سکتے ہو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ان کے اس اقدام پر یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیے۔ وہ دعائیہ کلمات ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ لوگ بھی دہرا لیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین من الخاسرین۔ نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ۔ وہ تو پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور دوبارہ ان کو جنت میں بسانے کے بجائے دنیا میں ان کو رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے راستہ بتا دیا۔ اور یہ بات کہ وہ جو ہدایت آئے گی میری طرف سے اس کی پیروی کرنا، اور گاہے بگاہے جیسے ہم نے دیکھا کہ جانشین کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور پیغمبر آتے چلے گئے اور یہ کتاب آخر میں قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور پھر اب کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کے ہاں کو ہاں کہیں گے، اس کی نہیں کو نہیں کہیں گے، تو اور اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم نجات پائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ صادر ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہ آیات کو نہیں مانیں گے، بالکل ہی اسفل سافلین والا گروہ تھا۔ اور پھر اسی کے اندر کافروں کا ذکر آیا پہلے رکوع کے اینڈ پہ۔ اب یہ جو مغضوب لوگ ہیں، مغضوب علیہم، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا، وہ ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں پر، یعنی بنی اسرائیل یہودی جو قوم ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر ہی نہیں کی، اور انہوں نے سوائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے اور کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب کہا۔ ان کا تذکرہ اب شروع ہو رہا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے،
اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ نبوت کا انکار نہ کرو، کیونکہ تمہاری کتاب میں اس بات کی بات موجود ہے، اور تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ دنیا کی مصلحتوں اور مفاد کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار مت کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو آج کے دور میں حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح سے ہمارے سامنے وہ طریقے ہیں کاروبار کے دیکھیں کہ سودی طریقے کو اسلامی کہنا، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے۔ پارلیمنٹ کو شورا سمجھنا، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بے عملی کے رویے کا انسان کی یہاں پر تصویر کشی کی ہے کہ اس کی اپنی ذات پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ الگ مستحق ٹھہرتا ہے۔ معاشرے میں انسان کی بات کا پھر کوئی اثر نہیں رہتا، لوگ اسی طرح کی بات سوچتے ہیں کہ عمل تو ہوتا نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور صبر میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، اور اس کی تقدیر پر صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنا دی اس پہ صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ یہ اصل میں صبر سیلف کنٹرول ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی بھی ساتھ میں بات کی ہے، اور نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو۔ اور یہ بہت بھاری چیز ہے، یعنی کہ اس شخص کے لیے جو اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات کو نیچے لے کر آنا اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا، یہی چیز ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ بہت بھاری چیز ہے کہ کوئی صبر بھی کرے اور نماز سے مدد لے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ چھٹا رکوع ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، اور اس کے بعد ہماری باری آئی، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو فضیلت دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بات اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی،
اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے، یعنی ہر شخص شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ہر کسی کی شفاعت بھی کی جا سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی شدید قسم کی آزمائش ہے یہاں پر۔ ایسی آزمائش یعنی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کا کہ قتل اتنی بے دریغ طریقے سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صلا بھی دیا کہ جب انہوں نے اس آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات بھی دے دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں سے ان کی سرکشی پتہ چلتی ہے کہ کیا خواہش پرستی ہے، کہ ان کے اندر کیسے بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی اپنے ہمسایوں کو دیکھ دیکھ کر کہ جو وہاں پر عبادت کرتے تھے، اور اب بھی وہ بضد تھے کہ ہم اس طرح کر لیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا، شکر گزاری کے تقاضے یہی ہیں کہ اللہ کی نعمت کا کوئی اعتراف کرے تو یہ اصل میں اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک اگر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی سزا بھی تجویز کی کہ کس طرح ان کو آپس میں قتل کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ان کی معافی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ ایک اور ان کی سرکشی تھی، اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے لیے زندہ کیا، اور ہمیں بھی یہی کام کرنے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے زندگی کے اوپر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں کتنے انعامات سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ کی بات جب انہوں نے مانی تو بس بات یہی ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ کی نوازشیں بے بہا ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہیں تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا کہا تھا، یعنی کہ اس طرح جھک کے داخل ہو کہ خشوع اور خضوع جو ہے وہ طاری ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو مزید دیں گے، یعنی احسان کرنے والے لوگوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو حسن خوبی سے ادا کرتے ہیں اور نہ حکم بدلتے ہیں نہ کام میں جو ہے وہ نقص رہ جاتے ہیں ان کے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ بہت خوبصورتی سے اللہ کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا اسے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ کا عذاب ان پر آیا طاعون کی شکل میں، مرض ان کے اندر پھیل گیا. رکوع نمبر 7 ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنی مسور، اپنے پیاز. موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا. اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے. تو ان کی یہ والی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک ہی کھانے پر جو انہوں نے کہا کہ ہم صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ یہاں دیکھیں کہ وہ حد سے گزر جاتے تھے. یہود دین میں غلوف کر کے حد سے نکل جاتے تھے اور گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کام کرتے تھے. پھر اس طرح سے کبیرہ گناہ جنم لیتے ہیں. رکوع نمبر 8 ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا فرمایا ہے، اور یہاں پر جو آخری گروہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے صحابی، وہ آج ان کا وجود نہیں ہے، اور وہ نصارہ کا ہی ایک فرقہ قرار پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل میں کوئی بھی مخصوص گروہ، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، جو کوئی بھی ہوں، اس پر بنا پر کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ کامیابی کا صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اصول بتا دیا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے کا اعتبار اس بنا پر ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاری، تو بس اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ معاہدے سے پھر جانا اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو اپنے معاہدے سے اگر ہم پھریں گے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے، تو اگر ہم پھریں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ان کو ہفتے کے دن ایک قانون کے مطابق عبادت کرنا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیا اور ہیلہ سازی سے گناہ عظیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور حقیر بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یہاں موعظہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عام لوگ جو ہے وہ یہ واقعات ان کے لیے عبرت بنتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نصیحت بنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں یہ بات ہے کہ جو اس طرح کا مذاق بنائے وہ اصل میں جاہل ہوتا ہے، اور نبی کبھی بھی اس طرح کی جہالت والا مذاق نہیں کرتے۔ اور یہاں پر گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محبت کو ختم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ انہوں نے گائے کی محبت کو اپنے اندر بسا لیا تھا۔ اور ایک واقعہ جو کہ ابھی اگلے رکوع میں آئے گا کہ کس طرح سے ایک
نے قتل کر دیا تھا اپنے چچا کا، اور اس کو جب پتہ کرنا تھا کہ قاتل کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ رکھا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کر کے مقتول کو یہ لگا دیں تو وہ بتا دے گا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ اب ایک مخصوص گائے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی، حالانکہ اگر یہ چاہتے تو کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر سکتے تھے، مگر وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے اتنے سوال کر کر کے، اور ان کے اندر بہت زیادہ بے حسی آ گئی تھی۔ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ رکوع نمبر 9 ہے وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں پر اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جب قتل ہو گیا تھا ایک شخص اور اسے کسی اور پر الزام لگا دیا تھا، تو پھر یہ بات کہی گئی کہ اب آپ گائے کو ذبح کریں اور اس کا جو مقتول ہے اس کے جسم پر لگائیں، اور پھر وہ قاتل کا نام کہہ دے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں پر کیا، اور پھر گائے کس کے پاس سے ملی؟ وہ بھی ایک لڑکا تھا جو کہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار تھا، اور جب وہ گائے کی قیمت بتاتے گئے اور وہ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جہاں سے وہ گزر بسر کرتا، تو قیمت بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ وہ پورے بنی اسرائیل کا امیر ترین لڑکا بن گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نے دولت کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اور ایک لڑکے نے اپنے والدین کی خدمت کی اور ان کی دعائیں لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے
جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخت کی بات کی ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، مسلسل گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ رہے اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو جائے، جب قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہ رہے، جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں میں تلاش کرے اور دوسروں پر الزام تراشی کرے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے دل کی سختی کے بارے میں یہی فرمایا کہ چنانچہ ان کا اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو بس بات یہی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل کی سختی اور زنگ کو دور کرنے کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے آخرت کی یاد ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جب ان کو ساری حقیقت بتا دو گے کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں تو پھر یہ بات تو روز روشن کی طرح پہنچ جائے گی، اور پھر ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں رہے گی کہ ہم انکار کر سکیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ تم ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے، آپ کسی سے اس طرح کہنے سے کیا فائدہ؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے افراد جو دنیاوی علوم کی کثرت تو رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، تو یہ وہی لوگ ہیں، اور کتاب جو نہیں پڑھتا اللہ کے نزدیک وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ جانیں تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے، اس کتاب کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کرے، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکرز کس طرح سے آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنا موقف بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے ہم کچھ بات کر سکتے ہیں کیا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی ہے لہٰذا ہم 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی کی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ
خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو انسان خطاؤں کے اس چکر سے تب نکل سکتا ہے جب وہ برائی کی کراہت محسوس کرے، برائی کو برائی سمجھے، تب نکل سکتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے مان لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ آج ہم یہیں تک کی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ احکامات بتائے ہیں۔ سب سے بہترین چیز جو اس کے اندر ہے وہ رشتہ داروں کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی بات کی ہے۔ جب انسان کا معاملہ کسی کمزور انسان سے ہوتا ہے تو حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان کمزور انسان کو مدد دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے کمزور انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنے میں یہ احساس رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتایا ہے کہ آپ نے ان سارے رشتوں کو اس طرح سے نبھانا ہے اور لوگوں سے بھلی بات کہنی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، تو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 11 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس کی چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور جو ان کی خواہشات سے ٹکرایا اس کو یا تو جھٹلا دیا یا قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ،
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اور بات عقیدے کی ہی ہے کہ جب کوئی اپنے عقیدے کے اوپر سمجھے کہ میں بالکل صحیح ہوں، تو وہ دراصل ایک طرح سے اپنے اوپر ایک غلاف سا بنا لیتا ہے، اور یہ کہ کسی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ وہ غلط عقیدے پر ہو۔ اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تعصب کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ تعصب جو ہے وہ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ اس کا جو عقیدہ بھی ہوتا ہے وہ اس میں پختگی ہوتی ہے، اور وہ صحیح بات کو سامنے لے کر بھی دیکھ کر بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو ان کے پاس جو ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی بات پہ بضد رہے، خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اور لوگ اطمینان میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے دین کو فالو کر رہے ہیں تو ہم راہ نجات پا ہی جائیں گے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ ضد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ تو بچھڑے کی عبادت کا جو انہوں نے اپنے آپ پر یہ چیز رکھ لی تھی کہ بچھڑے کی عبادت کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا تھا نا، لوگ نیچے تھے تو نیچے سارے تھے،
اور پھر یہ کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اور وہ اس طرح تھا کہ ان کے پاس گرا ہی جاتا تھا، تو ڈر کے مارے انہوں نے پھر یہ کام قبول کر لیا تھا۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا کہ اگر تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت میں جنت ان کے ان کا حق ہے، تو وہ پھر فوراً سے جنت میں جانے کے لیے موت کی تمنا کریں اور چلے جائیں، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ یقین ہے کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ انسان اپنے ہر عمل پر پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پھر وہ باز آ جاتا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ اچھا، اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ رکھی ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن بتاتا ہے، تو اصل میں بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن لے کر نازل ہوئے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل وان اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو وہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں، لہٰذا جس نے ان سے دشمنی کی گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے، مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے اندر مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو محض اس طرح سے جنت نہیں مل جاتی، اور کچھ عقیدت رکھ لیتے ہیں عقیدت مند اور سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے ہے، بلکہ جنت تو عمل سے ملتی ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں
کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ دراصل کتاب کو چھوڑنے کا مطلب بے رغبتی ہے اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اور یہی پشتوں کے پیچھے پھینکنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جادو کیا ہے؟ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ اور جادو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ تو ہر شخص اسی چیز کی طرف اصل میں مائل ہوتا ہے جس سے اسے رغبت ہوتی ہے، تو انہیں جادو سے رغبت تھی، کلام سے رغبت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔ جو جس جگہ رغبت چاہتا ہے، دین کی طرف رغبت چاہتے ہیں، عمل کی طرف رغبت چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف رغبت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ وہ والا کھول دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرف جا رہے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ اگر اس طرح سے جادو کی طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جادو سے کیسے بچا جائے۔ سب سے بہترین چیز معوذتین ہے کہ وہ صبح و شام کے اذکار میں یا جب بھی موقع ملے وہ پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناز، اور آیت الکرسی ہے کہ وہ بہت زیادہ حفاظت کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے بہت پائے کا عمل ہے، کیونکہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ کوئی چیز علم میں صحیح جیسی نہیں، جو صحیح علم ہے وہی اصل میں علم ہے، اور اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا، ہماری رعایت کریں نہ کہو، بلکہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب
اس طرح مخاطب کرنے سے بھی روک دیا کہ تاکہ توہین رسالت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جبکہ وہ کسی حرام کام کا وسیلہ ہو، اور یہ الفاظ چھوڑنے کی تاکید کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پر مجلس کے آداب میں گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اور ایسے مشتبہ الفاظ استعمال کرنے سے روکا گیا کہ جن سے برا پہلو نکلتا ہو، اور بات کو توجہ سے سننے کے لیے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ دولت ایمان کی وجہ سے مسلمان برتر ہو گئے تھے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ یہاں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسخ کی بات کی ہے، تو ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا، اور منسوخ سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے، وہ نفع کے حصول میں بھی مددگار ہے اور کسی نقصان کو دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کریں، غیر ضروری سوال نہ کریں کیونکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے، اور کثرت سے سوال بھی نہ کریں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حسد اور سازشوں کے مقابلے میں عفو و درگزر کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور عفو و درگزر جو ہے وہ اس کے خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی عفو و درگزر کرتا ہے تو، اور اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی اسے مشق ہوتی ہے، یعنی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، اور یہ کہ انسان کو اس چیز سے بچاتا ہے کہ وہ مشتعل نہیں ہوتا اور وہ منفی کارروائیاں بھی نہیں کرتا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، تو اس کے دل میں نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ قالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ۔
اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے تو دلیل لاؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، اور وہ محسنون سے مراد یہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا۔ رکو نمبر 14 ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مسجدیں ویران کر دی جاتی ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر کے، ایسے مناظرے اور بحثیں کی جاتی ہیں کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا نام نہ لے سکیں، ایسی دلچسپیاں دے دی جاتی ہیں کہ مسجد کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس طرح سے مساجد کو ویران کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل کر لے، ہمارے گھر کے مردوں کو، ہماری قوم کے مردوں کو مساجد کو آباد کرنے کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی مساجد میں جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو جو اس کی کوششیں کرتے ہیں ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں، کیونکہ عورتوں کو مساجد سے روکنا سخت گناہ ہے کہ جب عورتیں چاہیں کہ مسجد جائیں تو انہیں مساجد سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما کہ جو عورتوں کے لیے خصوصی طور پر مساجد میں جگہوں کا اہتمام کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جدھر بھی رخ کریں گے، یہ الفاظ انسان کے دل پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق، مالک ہے، سب اس کی ملکیت میں اور اس کے غلام ہیں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے، اور وہ بے نیاز ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو جسم کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے اور مخلوق مملوک ہے، ایسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے
اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتے ہیں، تو پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں، لیکن وہ فائدہ صرف انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، یقین کی روشنی میں ہی ان آیات سے ہدایت لی جا سکتی ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنایا۔ بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر سے مراد جہنم کا خوف دلانے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کی بات کی ہے۔ وہی دین ہے یہ جس پر کہ آپ چل رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر یہود اور نصارہ چلتے ہیں وہ تو خواہشات کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات اختیار کرنے سے روکا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح یہ اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے، محکم آیات جن پر جو آئیں تو اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابہات ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ رکوع نمبر 15 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کے عقیدے آخرت میں وہی خرابیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں۔ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا، شفاعت کا غلط عقیدہ، اور کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ثابت ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کی پہچان بتاتی ہے، کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں جو کام کرنے ہیں اور جو لوگ اب تک یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی یہی کام ہوتے ہیں، رکوع اور سجود، یعنی کہ نماز، ہر وقت نماز ہوتی ہے اور طواف ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ ثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے اپنے سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں۔ تو ہم بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اتنا بڑا کام کر کے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، تو بندہ تو ہر وقت محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التواب اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جو 4 چیزیں درکار ہیں ان کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہی چیزیں مانگی۔ تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، تعلیم الکتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، تعلیم حکمت یعنی اس سے مراد حدیث کی تعلیم دینا، اور تزکیہ نفس یعنی شرک، توہمات اور اخلاق کی جو برائیاں ہیں اس سے پاک کرنا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال بعد پوری ہوئی۔ رکوع نمبر 16 ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا فضیلت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ جب تم نے ان کی فضیلت جان لیے تو اب کون ان کی ملت سے روگردانی کرے گا؟ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا اور خسارے کے سودے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کس طرح بنے؟ جب وہ اپنے رب کو اپنا مالک، حاکم، آقا اور معبود مانے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر حقیقتاً انسان اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ جو فکر تھی کہ اپنی اولاد کے ایمان اور عبادت کی۔ آج ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، کسی دوسرے کی عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گا۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ سب جان لیں کہ دین حق ہے اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں ہے۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد میں آنے والی نسلوں کو نہیں ملتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو یکسوئی اصل چیز ہے اور یکسوئی سے ہی انسان غور و فکر کر سکتا ہے اور یکسوئی سے ہی ایک اللہ کا ہونے سے اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہی وہ قول ہے جس سے جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ جیسے دل کے عقیدے کے بعد
محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے۔ وہ قول جو عمل سے عاری ہو، زبان اس کا عمل ہے لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے اور اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے۔ اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر پھر جائیں ہدایت سے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ علم سے محرومی، اور جب علم سے محرومی ہوگی تو عملی گمراہی آئے گی، عمل میں وہ چیز آئے گی نہیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رنگ انسان پر جب چڑھتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھ جائے، یعنی اللہ کے دین سے چمٹ جائے اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اس دین کے پیغام کو آگے پھیلائے اور اس کام میں ہی لگ جائے، تب یہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو دوبارہ لے کر آئے، ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق جو ہے وہ منقطع کر لے، یعنی اپنی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہیں، ایسا نہ کریں۔ اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بڑوں کی طرف آپ اپنی نسبت کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور عمل صالح کی رغبت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔